بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی فن ثالث علم البدیع کا سبق نمبر 11 شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا وقولہ اذا عرف سے ہو رہی ہے. آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے. وقولہ اذا عرف متعلق بقولہ يدل، والروی الحرف الذي يبنى عليه أواخر الأبيات بالفقر ووجب تكرره في كل منهما. وقيد بقوله إذا عرف الروي لأن من الإرصاد ما لا يعرف له العجز لعدم معرفة حرف الروي، كما في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فلو لم تعرف أن حرف الروي هو النون لربما توهم أن العجز فيما هم فيه اختلفوا أو فيما اختلفوا فيه. فالإرصاد في الفقرة نحو قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي البيت نحو قوله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. عزیز طلبہ، سبق نمبر 11 میں ہم ارصاد سے متعلق پڑھ چکے تھے. ارصاد کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ ارصاد کہتے ہیں ان یجعل قبل العجز من الفقرة او من البیت ما يدل علیہ اذا عرف الروی، کہ کلام میں عجز سے پہلے کسی ایسے لفظ کا ذکر کیا جائے جس لفظ کے معنی سے عجز کے معنی کی طرف اشارہ ہو، دلالت ہو رہی ہو، چاہے وہ عجز فقرے میں ہو یا شعر میں ہو، اس شرط پر کہ حرف روی کا مخاطب کو یا متکلم کو علم ہو. اب مصنف علیہ الرحمہ نے ما يدل علیہ پر بحث فرمائی تھی. اب مصنف علیہ الرحمہ اذا عرف الروی سے متعلق بحث کریں گے. سب سے پہلے تو اس تعریف میں نحوی ترکیب کے لحاظ سے بات فرمائیں گے کہ ما يدل علیہ یہ یجعل کے لیے نائب فاعل ہے، اور اذا عرف الروی کا تعلق ما يدل کے ساتھ ہے، یعنی اس کا متعلق يدل فعل ہے. اس ترکیب کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں دوسری بات بتائیں گے کہ حرف روی کی پہچان اور معلوم ہونے کی شرط کیوں مصنف علیہ الرحمہ نے لگائی ہے ارصاد کی تعریف میں. اس پر بات کرنے کے بعد آخر میں مصنف علیہ الرحمہ ارصاد کی دو مثالیں ذکر کریں گے. ایک مثال فقرہ سے متعلق ہے اور دوسری مثال کا تعلق بیت سے ہوگا. فقرہ تو آپ جانتے ہیں، نثر میں مقفع کلام جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو فقرہ کہا جاتا ہے، اور نظم میں اشعار میں جو دو مصرے ذکر کیے جاتے ہیں ان کو بیت کہا جاتا ہے. مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلی بات ترکیب سے متعلق کہتے ہیں کہ فقولہ ما يدل فاعل یجعل، کہ مصنف علیہ الرحمہ کا تعریف میں قول ما يدل یجعل کا نائب فاعل ہے. وقولہ اذا عرف اور اذا عرف الروی متعلق بقولہ يدل، یہ يدل فعل سے متعلق ہے. والروی الحرف الذي يبنى عليه اواخر الابیات او الفقر، روی کیسے کہتے ہیں؟ اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف پر شعروں یا فقروں کی آخر کی بنا رکھی جاتی ہے، یعنی شعروں یا فقروں کے آخری لفظ یعنی عجز کے آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو حرف روی کہا جاتا ہے. جیسے وَيَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ. اب یہاں پر دیکھ لفظ ہی واضح یہ عجز ہے،
نثر کی یہ مثال ہے، تو اس میں یہ جو ہا ہے اور یہاں پر یہ جو ہا ہے اس کو حرف روی کہا جاتا ہے۔ حرف روی کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ وجب تکررہ فی کل منہما، کہ جو فقرہ آپ ذکر کریں، جو شعر آپ ذکر کریں، جو بیت آپ ذکر کریں گے، اس کے آخر میں ایک ہی جیسے حرف روی کا رکھنا اور اس کا مکرر ذکر کرنا یہ واجب ہوگا، اس سے کلام کا وزن برقرار رہے گا۔ ووجب تکررہ فی کل منہما، اور اس حرف روی کا مکرر رکھنا واجب ہے شعر اور فقروں میں سے ہر ایک فقرے کے آخر میں، ہر ایک بیت کے آخر میں۔ وقید بقولہ اذا عرف الربی، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ارشاد کی تعریف میں حرف روی کی پہچان کی شرط کیوں لگائی گئی۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے اس کی پہچان کی شرط اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ حرف روی کی پہچان کے بغیر عجوز کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے، جیسے آیت کریمہ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حرف روی جو ہے وہ نون ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ آخری کلمہ عجوز وہ یختلفون ہے۔ اگر حرف روی کا ہمیں پتہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں عجوز کے بارے میں شبہ رہتا کہ عجوز فاختلفو ہے یا فیما ہم فیہ یختلفون ہے یا فیما ہم فیہ مختلفون ہے، تو اس بارے میں پھر ہمیں شبہ رہتا۔ تو حرف روی کے پہچان سے عجوز کی پہچان ممکن ہو جاتی ہے، اور عجوز کی جب پہچان ہو تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ عجوز سے پہلے کی کلمے نے عجوز پر والے معنی پر دلالت کی ہے اور اس کا معنی پہلے سے ادا کیا ہے۔ وقید بقول اذا عرف الربی، اور مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے اس ارشاد کی تعریف کو مقید کیا اپنے اس قول اذا عرف الربی سے، لأن من الارشاد ما لا يعرف له العجوز، اس لیے کہ ارشاد کی انواع میں سے بعض لوگ وہ ہے ما لا يعرف له العجوز، جس کے عجوز کے بارے میں پہچان نہیں ہوتی، لعدم معرفت حرف الربی، حرف روی کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، کما فی قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وما کان الناس الا امۃ، اور لوگ ایک ہی گروہ کی صورت میں تھے، امۃ واحدۃ، ایک ہی گروہ کی صورت میں تھے، ایک ہی جماعت کی صورت میں تھے، فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے پروردگار کا ایک کلمہ پہلے نہ گزر چکا ہوتا، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا، لیکن چونکہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ قیامت اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، تو اس لیے اب فیصلہ قیامت ہی میں ان کے درمیان کیا جائے گا۔ بہرحال یہاں پر محل استشہاد یہ ہے فَلَوْ لَمْ تُعْرَفْ أَنَّ حَرْفَ الرَّبِيِّ هُوَ النُّونُ، اگر اس بات کا علم نہ ہو کہ حرف ربی وہ نون ہے آیات کریمہ میں، لَرُبَّمَا تَوَهَّمَ أَنَّ الْعَجْزَ فِيمَا هُمْ فِيهِ اخْتَلَفُوا أَوْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو یہ وہم ہوتا مخاطب کے عجز وہ فیما ہم فیہ اختلفوا ہے یا فیما اختلفوا فیہ، تو اس وجہ سے اس عجز کی تعیین کے لیے حرف ربی کی پہچان یہ ضروری ہوئی۔ الارشاد فی الفقرۃ، اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ارشاد کی دو مثالیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال وہ فقرہ سے ہے اور دوسری مثال جو ہے وہ بیت کی صورت میں ہوگی۔ الارشاد فی الفقرۃ، فقرہ میں پائے جانے والے ارشاد کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے تاکہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ عجز یظلمون ہے، اور اس یظلمون والے معنی کی طرف لیظلمہم، ظلمہ کے لفظ نے پہلے سے اشارہ کر دیا، پہلے سے اس کے معنی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی ہمیں مل گئی، اور عجز کے معنی پر دلالت کرنے والا لفظ پہلے ذکر ہوا، اسی کو ارشاد کہا جاتا ہے کہ عجز سے پہلے کسی ایسے کلمے کو ذکر کیا جائے فقرے یا بیت میں جو عجز والے معنی پر دلالت کرے،
ما يدل اواخر البیت، جو شعر یا فقرے کے آخری کلمے کے معنی پر دلالت کرے. تو یہاں پر یظلم کے معنی نے بتا دیا کہ آخری کلمہ عجز بھی اسی مادے سے ہوگا اور اسی کے ہم معنی ہوگا. وفی البیت، اور شعر میں اس کی مثال ارشاد کی مثال جیسے عمرو بن مادی کرب کا یہ شعر ہے، اذا لم تستطع شیئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. جب آپ کسی کام کی قدرت نہیں رکھتے، جب کسی کام کی بس نہیں رکھتے، فدعه، اس کو چھوڑ دے، وجاوزه الى ما تستطيع، اور اس کام کی طرف متوجہ ہو جا جو آپ کے طاقت میں ہو، آپ کی بس میں ہو. ہاں، تو مطلب کیا کہ جب آپ کے اندر کسی چیز کی تڑپ نہیں ہے، کسی چیز کسی کام کا شوق اور جذبہ اور ولولہ نہیں ہے، تو اس کام کو چھوڑ دیں. جب آپ کے دل اس کے ساتھ نہیں رکھتا، آپ میں اس کی کرنے کی ہمت نہیں ہے، آپ جو ہے اس کام سے واقف نہیں ہے، تو ویسے اس کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے، کام کا کھانا خراب نہ کرے. وجاوز الی ما تستطيع، جو آپ کی بس کی بات ہے اسی کی طرف متوجہ ہو جا. یہ شعر کا مفہوم اور ترجمہ ہے. محل استشہاد یہاں پر یہ ہے کہ تستطيع یہ عجز ہے اس شعر کا، اور اس عجز پر دلالت کرنے والا لفظ پہلے مصرے میں گزر چکا، اذا لم تستطع شیئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. لم تستطع نے دلالت کی، رہنمائی کی ہماری شعر کا جو عجز ہے وہ بھی تستطيع ہی کے معنی میں ہے. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ارشاد کے جو تعریف ہم نے پڑھی تھی اس تعریف پر مزید بحث کی، کچھ ترکیب کے حوالے سے بحث کی، اور پھر ارشاد میں حرف ربی کی پہچان کی شرط لگائی تھی تعریف میں، تو اس کی وجہ بتا دی کہ یہ کیوں. اور آخر میں مصنف علیہ الرحمہ نے ارشاد کی دو مثالیں، ایک فقرہ سے اور ایک عجز سے ذکر فرمائی ہے. عزیز طلبہ، آپ حضرات کے لیے آج کے سبق کے آخر میں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حرف ربی کی تعریف کیا ہے. آپ حضرات نے اس کو عربی الفاظ میں الربی الحرف الذی یبنى علیہ اواخر الابیات او الفقر، اس کو عربی الفاظ میں اردو ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.